کربلا میں جہاں قربانیوں کا بازار گرم تھا، وہیں ہمارے اور آپ کے سید و سردار حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہم سے مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم بھی آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا میں حسینی اہداف و مقاصد کو پہچانے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ بھی میرے اصحاب میں ہوں گے جو میری شہادت کے بعد میری مدد کریں گے۔ آپ سے پوچھا گیا، وہ کیسے ہے میرے سردار و آقا؟ تو آپ نے فرمایا، میرے مقاصد اور اہداف کو پورا کر کے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت سے آخری رخصت کے لیے آئے، حالانکہ آپ کے زخموں سے خون جاری تھا۔ آپ نے حرم و رسالت اور قائل وحی کو مصیبتوں کی چادر زیب تن کرنے اور ان کو تیار رہنے کی وصیت فرمائی، اور ان کو ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر صبر و تسلیم کا یوں حکم دیا، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ تمہارا حامی، مددگار اور محافظ ہے، اور وہ عنقریب تمہیں دشمنوں کے شر سے نجات دے گا، تمہارے امر کا نتیجہ خیر کرا دے گا، تمہارے دشمنوں کو طرح طرح کے عذاب دے گا، اور ان مصیبتوں کے بدلے تمہیں مختلف نعمتیں اور کرامتیں عطا کرے گا۔ تم شکایت نہ کرنا اور اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہنا جس سے تمہاری قدر و عزت میں کمی آئے۔ حکومتیں ختم ہو گئیں، بادشاہ چلے گئے، موجودہ چیزیں فنا ہو گئیں، لیکن اس کائنات میں یہ لامحدود ایمان ہمیشہ باقی رہنے کے لائق اور سزاوار ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اہل حرم سے ودا کیا۔ اس وقت جناب سکینہ نالہ فریاد کر رہی تھیں۔ آپ نے انہیں سینہ سے لگایا اور فرمایا، اے سکینہ، جان لو کہ جب میری شہادت ہو جائے گی تو میرے بعد تمہارا گریہ طولانی ہو جائے گا۔ جب تک میرے بدن میں روح ہے، اشک حسرت سے میرے دل میں آگ نہ لگاؤ۔ اے عورتوں، میں سب سے بڑھ کر جب میں قتل کر دیا جاؤں تو تم اس کام گریہ زاری کے لیے زیادہ اولا اور حقدار ہو۔ اللہ کی قسم، سوائے امام حسین کے کون انسان ہے جو اس طرح کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اللہ کی رضا اور تسلیم امر کے لیے بڑی گرمجوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہے۔ بے شک رسول اعظم کی نظر میں حسین کے علاوہ ایسا کارنامہ انجام دینے والی کوئی ذات و شخصیت نہیں ہے۔ جب آپ کی بیٹیوں نے آپ کی حالت دیکھی تو ان پر حزن و غم طاری ہو گیا۔ انہوں نے اسی حالت میں امام کو رخصت کیا۔ ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، رعب کی وجہ سے ان کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان پر نظر ڈالی تو آپ کا دل غم میں ڈوب گیا، ان کے بند بند کانپ گئے۔ خدا کی قسم، وہ کون شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کی تصویر کشی کرے، جو مصیبتوں کے امواج تلاطم میں گرا ہو، ہر طرف سے اس پر مصیبتوں کی یلغار ہو رہی ہو۔ اس صورت میں آپ اہل و عیال اور باقی بچوں کو رخصت فرما رہے تھے۔ آپ ان خیموں کے نزدیک ہوئے جن میں ناموس نبوت اور علی و زہرا کی بیٹیاں تھیں، تو خوف زدہ مہدرات اسم و طہارت نے قطع نامی پرندہ کی طرح آپ کو اپنے حلقہ میں لے لیا۔ حالانکہ آپ کے جسم میں خون بہ رہا تھا، تو کیا کوئی انسان اس خوفناک موقع میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی مخدرات عصمت و طہارت کے حال کو بیان کرنے کی تاب لا سکتا ہے؟ اور کیا اس کا دل پھٹ نہیں جائے گا؟ کیا اس کے ہوش اڑ نہیں جائیں گے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری نہ ہو جائیں گے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، پردیس میں اپنے وطن سے دور، جنگل بیابان میں بھوکے پیاسے، بے یار و مددگار، ہر طرف دشمن ہی دشمن، ان مصائب میں جناب امام حسین پر اپنے اہل و عیال کو رخصت کرنا کتنا مشکل تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں اپنے منہ پیٹ رہی تھیں، بلند آواز میں گریہ زاری کر رہی تھیں، گویا وہ اپنے جد رسول پر گریہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ آپ کو رخصت کیا۔ اس عجب منظر کا امام حسین پر کیا اثر ہوا، اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ کیا کسی نے خوب کہا ہے، کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ نے یوں تصویر کھینچی ہے، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، کملی دنیا چیتے رکھیا ابراہیم دا لیلا، بھول گئی دیکھ محمد بخشا حسین دا ڈیگر ویلا، بھول گئی دیکھ محمد بخشا حسین دا ڈیگر ویلا، پیاری بیڑی کندھے وچ تیر کی جانے، بے درد زمانہ درد حسین دی ماں جانے، یا جانے حسین دا نانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم غلام اہل بیت، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ہماری اگلی ویڈیو میں یوم عاشور یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری دن میدان جنگ میں کیا کیا جوہر دکھائے، وہ سارا دن کیسے گزرا، اس کی ڈیٹیلز ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔